وہ سب سے مل کر اپنے کمرے میں آیا۔ اس کا کمرہ بالکل ویسا تھا جیسے وہ 7 سال پہلے ہی چھوڑ کر گیا تھا۔ یہ کمرہ بھی اوریبی مینشن کے وقار اور شان کا آئینہ دار تھا۔ وسیع و عریض کمرہ جس کی اونچی چھت پر چھاڑ فانوس جگمگا رہا تھا، دیواروں پر ہلکے سنہری نقش و نگار کی پینٹنگز اور پردے مخملی کپڑے کے جو فرش تک پھیلتے ہوئے کمرے کو شاندار بنا رہے تھے۔ کمرے کے بس میں ایک بڑا سا شاہانہ بیڈ تھا جس پر ریشمی بستر اور کشن سجے تھے۔ ایک طرف لکڑی کی کندہ کاری سے بنی ہوئی الماری کھڑی تھی، دوسری طرف ایک خوبصورت ڈریسنگ ٹیبل اور آئینہ جس کے گرد نرم روشنی دینے والے چراغ لگے تھے۔ قالین نرم و ملائم، ایسے کہ جیسے پاؤں رکھنے پر بھی زمین بھی مسکرا اٹھے، اور کھڑکی کے پار باہر کا منظر برف سے ڈھلکی روشنیوں میں نہاتی کینیڈا کی رات کمرے کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا۔ ایک کونے میں آرام دہ صوفہ سیٹ اور چھوٹی سی کتابوں کی الماری رکھی تھی جہاں زہیب کو سکون کے لمحے میسر آ سکتے تھے۔ سفر کی تھکن کے باوجود وہ نہایت سکون سے اپنا سامان کھول کر الماری میں کپڑے ترتیب دے رہا تھا۔ کپڑوں کی تہہ لگاتے ہوئے اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ پلٹا تو دروازے کے کونے سے جھانکتی ہوئی شیریں نظر آئے۔ زہیب بھائی، کھانے کے بعد ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ دادا جی نے سب کو اپنے کمرے میں بلایا ہے، آپ بھی آ جائیں۔ شیریں نے سنجیدہ لہجے میں اطلاع دی، مگر اس کی شوخ آنکھوں میں چھپا ہوا شرارت کا رنگ فوراً پہچانا جا سکتا تھا۔ زہیب نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، لیکن تم ایسے باہر کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ سکتی ہو۔ شیریں نے آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ کمرے میں آئی اور براہ راست زہیب کے سوٹ کیس کے پاس فرش پر بیٹھ گئی، ہاتھ کی انگلیاں مروڑتے ہوئے معصوم سی صورت بنا کر چپ چاپ اس کے سامان کو دیکھنے لگی۔ زہیب نے اس کی حرکت دیکھ کر اپنی مسکراہٹ کو چھپایا اور بغیر کچھ کہے اپنے بیگ سے ایک خوبصورت سا پیکٹ نکالا اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ لائبہ آپ ہی کے لیے ہے، انہوں نے مجھ سے منگوایا تھا، تم دے دینا۔ شیریں کی آنکھوں میں ایک دم خوشی کی روشنی چھلکنے لگے۔ وہ پیکٹ پکڑ کر خوش تو ہو گئی، مگر دل میں یہ سوال بھی اٹھا تھا، تو میرا کیا؟ کچھ دیر صبر کرنے کے بعد اس نے بالکل بچوں کی سی معصوم آواز میں کہا، زہیب بھائی، آپ میرے لیے کچھ نہیں لائے؟ زہیب نے شرارت سے پلکیں اٹھا کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، ارے تم نے کہا ہی کب تھا کہ کچھ لانا ہے؟ یہ سنتے ہی شیریں کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ہونٹ پھلا کر اٹھنے ہی والی تھی کہ زہیب نے جلدی سے سوٹ کیس میں ہاتھ ڈالا اور 2 مزید پیکٹ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ اچھا اچھا، غصہ مت کرنا، ورنہ تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی انزائٹی ہو جائے گی۔ یہ دیکھو، یہ شازیہ کے لیے ہے اور یہ تمہارے لیے۔ شیریں کی آنکھیں خوشی سے تلملانے لگی۔ اس نے فوراً پیکٹ کھولا تو اندر سے لندن سے لائے گئے نہایت نفیس اور ریشمی عبایا نکلے، شازیہ کے لیے گہرے رنگ کا اور شیریں کے لیے ہلکی چمک والا، بالکل اس کے مزاج کے مطابق۔ اور لائبہ کے لیے زہیب نے خاص طور پر ایک جدید انگلش ترجمے والا قرآن لیا تھا۔ ڈنر کے بعد حمید اور ایبی کی میٹنگ کا وقت ہو چکا تھا۔ کمرے میں خاص سا جلال اور سکون یکجا تھا۔ یہ کمرہ دراصل حامدہ اور ایبی کی شخصیت کی جھلک پیش کرتا تھا۔ دیواروں پر قدیم نقش و نگار والی پینٹنگ سے ایک طرف لمبا سا لکڑی کا الماری میں کتابوں کی کتاریں ترتیب سے رکھی تھی۔ بھاری پردے جن پر سنہری کڑھائی جھلک رہی تھی کھڑکیوں کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ کمرے کے عین وسط میں ایک بڑی سی میز اور اس کے سامنے آرام چیئر پر حمید اور ایبی پورے وقار کے ساتھ بیٹھے تھے۔ سامنے تکیوں سے سجے صوفے پر تمام گھر والے خاموشی سے بیٹھے تھے، سب کی نظریں انہی پر مرکوز تھی۔ حمید اور ایبی کی موجودگی میں ہمیشہ ایک سنجیدگی کا رنگ غالب رہتا تھا۔ وہ محبت اور اپنائیت کے پیکر ضرور تھے، مگر ان کی سخت مزاجی اور اصول پسندی نے ہی پورے خاندان کو ایک ڈسپلن میں باندھ رکھا تھا۔ انہوں نے ذرا گلا کھنگارا اور پروقار لہجے میں بولنا شروع کیا، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، شیریں کی رخصتی جلد ہونی چاہیے، شازیہ کا بھی نکاح طے ہونا ہے اور زہیب کی شادی بھی اب کرنا ضروری ہے۔ یہ سنتے سب کے چہرے کھل اٹھے۔ زہیب کے ہونٹوں پر بھی ایک دلفریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ لمحہ بھر کو اس کے ذہن میں ایک چہرہ ابھر آیا، مگر اس نے فوراً سر جھٹک کر اپنی کیفیت چھپانے کی کوشش کی۔ گھر والوں نے اس کی کیفیت بھانپ لی تھی اور ہلکی دبی دبی سی ہنسی سب کے ہونٹوں پر آ گئی، جیسے سب جان گئی ہوں کہ زہیب شرما کیا ہے۔ البتہ شیریں کچھ الجھی ہوئی سی بیٹھی تھی۔ بی جان یعنی ہاجرہ بیوی نے فوراً نوٹ کیا اور محبت سے بولے، شیریں بیٹی، تم خوش نہیں ہو کیا؟
شیرین نے ہونٹ پچکاتے ہوئے نہایت معصوم اور شرارتی انداز میں کہا، بی جان کچھ تو ہونا چاہتے ہیں، مگر آپ کا نواسا مجھے خوش ہونے ہی نہیں دیتا، تو میں کیا کروں؟ اس کے جواب پر سب کی ہنسی چھوٹ گئی، حتیٰ کہ حمید اور ایبی بھی اپنی سنجیدگی کے باوجود مسکرانے پر مجبور ہو گئے۔ میمونہ بیگم یعنی شیرین کی ماں نے فوراً ٹوکا، یہ تم نے پھر صغیر سے جھگڑا کیا ہے نا؟ بی جان آپ ہی سمجھائیں سے، نبیلہ آپا تو کچھ نہیں کہتی مگر کیا سوچتی ہوں گی وہ؟ شیرین نے فوراً معصومیت سے پلٹ کر کہا، ممی میں کیوں جھگڑا کروں گی؟ اصل میں آپ کے داماد صاحب کو خود ہی شوق ہے مجھ سے جھگڑنے کا۔ آپ کہتے ہی نہیں کہ مجھے لندن گھما لائے، ورنہ میں رخصتی ہی نہیں کروں گی۔ زہیر کے لیے اپنی ہنسی پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا تھا، باقی سب کا بھی یہی حال تھا۔ حمید اور ایبی نے اپنی مسکراہٹ کو بڑی مشکل سے دبایا اور نرم لہجے میں بولے، ٹھیک ہے شیرین، اگر لندن والے تمہیں ویزا دے دیں تو ضرور چلی جانا۔ شیرین خوشی سے جھوم اٹھی اور کمرے کا ماحول مزید ہلکا پھلکا ہو گیا۔ اب سب کی نظریں شازیہ پر جا ٹھہری۔ وہ چچکتے ہوئے نظریں جھکائے دھیرے سے بولی، دادا جی میں میں ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ پہلے اپنی کریئر پر توجہ دو۔ ماحول بھی سنبھلا بھی نہیں تھا کہ شیرین نے اپنی معصومیت کا ایک اور نمونہ پیش کرتے ہوئے شازیہ کی طرف دیکھا اور کہا، آپی آپ 28 کی ہو کر کون سا کریئر بنانا چاہتی ہیں؟ سب کے ہونٹوں پر پھر سے دبی دبی ہنسی آ گئی۔ شیرین کے انداز میں اتنی سادگی تھی کہ کوئی بھی برا نہ مان سکتا تھا۔ شازیہ نے احترام کے بعد دادا کے سامنے غصہ ظاہر نہ کیا، مگر شیرین کو گھور کر دبی آواز میں بولی، چپ کر جاؤ شیرین، ورنہ میں تمہیں یہیں شرمندہ کر دوں گی۔ سب کے لیے ہنسی روکنا مزید مشکل ہو گیا۔ زہیب نے منہ دوسری طرف پھیر لیا تاکہ حمید اور ایبی کی نظروں سے بچ سکے، حتیٰ کہ بی جان بھی مسکراتی تھی۔ حمید اور ایبی نے اپنا وقار قائم رکھتے ہوئے ہاتھ اٹھایا اور سب کو خاموش کرایا، پھر سنجیدگی سے بولے، شازیہ نکاح سے انکار نہیں کیا کرتے بیٹا، البتہ تمہاری خواہش کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ رحیل ہمارے خاندان کا لڑکا ہے، میں چاہتا ہوں تمہارا اور رحیل کا رشتہ طے ہو۔ رحیل حمید اور ایبی کی بہن کا پوتا تھا۔ بی جان نے فوراً بات کاٹ دی اور نرمی سے بولی، حمید صاحب بیٹی کے معاملے میں جلد بازی اچھی نہیں ہوتی، شازیہ کو وقت دیں، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور شاید ابھی وہ وقت نہیں آئے۔ حمید اور ایبی نے گہری سانس لی، لمحہ بھر کو بی جان کی بات پر خاموش رہے، پھر ہلکا سا سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے وقت دیں گے۔ اب ان کی نگاہیں سیدھی زہیر پر جا ٹھہری۔ وہ دل میں ابلتی خوشی چھپائے حمید اور ایبی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں کسی کا چہرہ روشن تھا، خوشی کے فوارے پھوٹ رہے تھے، مگر ساتھ ہی دل کی دھڑکنیں تیز تھی، کیونکہ ان کے یہاں ہمیشہ خاندان کے اندر ہی شادیاں ہوتی تھی۔ صرف ان کے والد شعیب اور ایبی نے اس روایت کو توڑا تھا۔ حمید اور ایبی نے اگرچہ آخر کار ریحانہ بیگم کو دل سے قبول کر لیا تھا، مگر اس مخالفت کا بوجھ آج بھی فضا میں باقی تھا۔ حمید اور ایبی نے جانچتی ہوئی نظر سے زہیر کو دیکھا، چہرے ٹہرے لہجے میں بولے، زہیر تمہارے بارے میں بھی ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں۔ زہیر احترام سے مسکرا کر ان کی طرف متوجہ ہوا، سب کی نگاہیں اس پر جمی تھی۔ حمید اور ایبی کی آواز کمرے میں گونجی، کل نبیلہ سفیر اور علیزے کے ساتھ کینیڈا آ رہی ہیں، اور آنے والے جمعے کو تمہاری اور علیزے کی منگنی ہوگی۔ اور زہیب اور ایبی کو لگا تھا کہ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی گئی ہے۔ ابھی چند لمحے پہلے جو مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی وہ اچانک غائب ہو گئی۔ سب گھر والے خوشی سے اٹھے، دعائیں دینے لگے، لیکن بی جان کی آنکھوں نے زہیب کے بدلتے تاثرات کو فوراً پہچان لیا۔ زہیب کے لب لرزے، آواز گلے میں رون گئی، علیزے میرا نکاح علیزے سے۔ حمید اور ایبی نے اپنی جگہ سے ذرا جھک کر زہیب کو چھیڑتے ہوئے روبدار آواز میں کہا، نکاح نہیں پر پھلٹاڑ، آنے والے جمعہ کو تمہاری منگنی ہے علیزے کے ساتھ۔ زہیب کا دل تڑپ اٹھا، وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا، نظریں چکا کر مگر لہجے میں غیر معمولی جرات کے ساتھ بولا، دادا جی میں علیزے سے نکاح نہیں کر سکتا۔
کمرے میں جیسے سناٹا چھا گیا، سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زہیب حمید اور ریبی کے سامنے یوں انکار کر دے گا۔ وہ ان کے خاندان کا سب سے فرما بردار اولاد ثابت ہوتا آیا تھا۔ حمید اور ریبی بھاری قدموں سے اٹھے اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ لمحے باہر کی طرف دیکھتے رہے، پھر دھیرے سے پلٹ کر زہیب کو دیکھا۔ کیا کسی اور کو چاہتے ہو تم؟ زہیب کے حلق میں گرہ سی بن گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے اسے شعیب اور ریبی کی جگہ لا کھڑا کیا تھا۔ وہ مضبوط لہجے میں دادا کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، محبت کرتا ہوں۔ سب گھبراہٹ اور حیرت میں جم گئے۔ سانسیں تھم سی گئیں اور ریبی خاندان کی تاریخ جیسے پل بھر کو دہرا دی گئی تھی۔ حمید اور ریبی کی روبدار آواز پھر ابھری، کیا وہ لڑکی ہمارے خاندان کی ہے یا باہر کی؟ زہیب نے نظریں چکا لی، لمحے بھر کو کمرے میں خاموشی چھا گئی، پھر آہستہ سے بولا، جی، خاندان کی ہے۔ یہ سن کر کمرے میں حیرت کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ خاندان میں صرف دو ہی لڑکیاں باقی تھی، علیزے اور شازیہ، اور زہیب تو علیزے سے انکار کر چکا تھا۔ سب کی نظریں ایک دم شازیہ پر جا ٹھہری۔ کمرے کی فضا مزید بوجھل ہو گئی، مگر اسی خاموشی کو توڑتے ہوئے زہیب کے ہونٹ ہلے۔ وہ میری ممی کے خاندان کی ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی سب کے دلوں میں جیسے دھماکہ ہوا تھا۔ لمحے بھر کو سب کے چہروں کے تاثرات جم سے گئے، تاریخ پر ایک بار دہرانے لگی تھی، بس کردار بدل گئے تھے۔ صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ زہیب کے الفاظ، وہ میری ممی کے خاندان کی ہے، سب کے اعصاب پر بجلی کی طرح گرے تھے۔ حمید اور ریبی کا چہرہ سخت ہو گیا، آنکھوں میں غضب کی چمک اور آواز میں وہی لوہا جو ہمیشہ سے شخصیت کا حصہ رہا تھا۔ انہوں نے کرسی کے ہتھے پر زور سے ہاتھ مارا اور گرجدار آواز میں کہا، وہ تمہاری ممی کا خاندان ہے، ہمارا نہیں۔ یاد رکھو زہیب، ہم تمہاری ملکیت ہو، تم ہماری ملکیت ہو، ہمارا خون ہو، ہمارے اکلوتے وارث ہو، اور ہماری نسل اوریبی خاندان سے ہی چلے گی، ریحانہ کے خاندان سے نہیں۔ تمہارا نکاح علیزے اوریبی کے ساتھ ہی ہوگا۔ ان کے ہر الفاظ کے ساتھ کمرے کی فضا اور بوجھل ہو گئی، کسی کو سانس لینا بھی دشوار لگنے لگا۔ پھر وہ اور بھی کڑکدار لہجے میں بولے، جمعے کو تمہاری اور علیزے کی منگنی ہے۔ علیزے تمہیں پسند کرتی ہے، اس کا دل نہیں توڑ سکتے تم، وہ ہماری اکلوتی نواسی ہے۔ یہ الفاظ سن کر زہیب کے دل کی تکلیف ناقابل بیاں ہو گئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا سینہ پھٹ جائے گا۔ وہ کھڑا تھا مگر اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اگڑنے لگی، مگر مرد کی طرح ضبط نے اسے رونے نہ دیا۔ اس کے لب کپ کپائے آواز پر آ گئی، مگر اس نے پوری ہمت کے ساتھ کہا، اور میں آپ کا اکلوتا پوتا ہوں دادا جی، آپ کے مرحوم بیٹے کی آخری نشانی۔ میرا دل میں کسی اور کو دے آیا ہوں، میں علیزے سے نکاح نہیں کر سکتا، میں اسے اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتا۔ یہ سنتے ہی کمرے میں سنسنی سی لہر دوڑ گئی، سب کے رنگ فق ہو گئے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا حمید اور ریبی کے سامنے کوئی یوں ڈٹ کر بات کرے گا۔ اس کے سامنے تو بڑے بڑے جھک جاتے تھے، زبان بند ہو جاتی تھی، مگر آج ان کا فرما بردار پوتا ان کے روبرو کھڑا تھا۔ یہ وہی جرات تھی جس کا ایک مظاہرہ 30 برس پہلے دیکھا گیا تھا، جب شعیب اور ریبی نے ریحانہ سے شادی کے لیے خاندان کی روایت کو توڑا تھا۔ اور آج بالکل وہی دلیری کی جھلک زہیب اور ریبی کی آنکھوں میں نظر آ رہی تھی۔ بے جان کا دل دھک سے رہ گیا، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ زہیب انہیں بہت عزیز تھا، اور آج اسے یوں تکلیف میں تڑپتا ہوا دیکھ کر ان کی سانسیں بوجھل ہو گئی تھی۔ حمید اور ریبی کا غصہ جیسے آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ دہاڑتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھے، قدم زمین پر پڑتے پورا کمرہ ہلتا سا محسوس ہوتا۔ وہ کھڑکی کے پاس گئے، پر زور سے ایک طرف کھینچا اور سرد ہوا کے جھونکے کے ساتھ پلٹ کر زہیب کو گھورا۔ ان کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی، زہیب، تم بھول گئے ہو کہ تم کون ہو؟ ایک لڑکی کے لیے اپنے دادا سے بغاوت کرو گے؟ میرا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، اور تمہیں اسے ماننا ہی ہوگا۔ زہیب کی آنکھیں سخت سرخ انگارہ ہو رہی تھی، اس کے اندر ایک مرد کی تڑپ، محبت کا جنون اور جدوجہد کی جرات سب اکٹھے تھے۔
دل پھٹ رہا تھا مگر چہرہ مضبوطی کا آئینہ تھا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ ایک قدم بھی پیچھے ہٹا تو اپنی محبت ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ کمرے میں بی جان نے کانپتے لبوں کے ساتھ یا اللہ کہا۔ باقی سب خوف سے ساکت تھے مگر زہیب کھڑا تھا، سیدھا، مضبوط اور حمید اور ایبی کی نگاہوں کا مقابلہ کرتا ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انہیں زہیب کی آنکھوں میں شعیب اور ایبی جیسی عزم دیکھی تھی، ورنہ آج تک انہوں نے زہیب کو اپنے آئینے کے طور پر پایا تھا۔ حمید اور ایبی کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی مگر زہیب کے کانوں میں صرف دھڑکنوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اس کے اندر ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ اس کی نگاہیں چند لمحے کے لیے زمین پر جھکی اور اس کے پلکوں کے پردے پر سریش کا چہرہ ابھر آیا تھا۔ وہی نرم مسکراہٹ، آنکھوں کی معصوم چمک اور وہی خاموش غربت جس نے اسے قید کر رکھا تھا۔ دل کی دنیا پر تو اس نے راج کر رکھا تھا، وہ چاہ کر بھی اسے بھولنے کا نہیں سوچ سکتا تھا۔ اسے شعیب اور ایبی یاد آئے تھے، وہ لمحہ جب خاندان کی مخالفت کے باوجود انہوں نے محبت کو چنا اور ریحانہ سے نکاح کیا۔ تب بھی پورا خاندان لرز گیا تھا۔ وہ آج خود کو بالکل وہیں کھڑا محسوس کر رہا تھا جہاں برسوں پہلے شعیب اور ایبی کھڑے تھے۔ کیا میں بھی وہی کر رہا ہوں؟ کیا میں بھی دادا جی کے حکم کے آگے ڈٹ رہا ہوں؟ یہ سوال دل میں ابھرا مگر فوراً ہی دل نے جواب دیا، ہاں، کیونکہ محبت کا فیصلہ کمزور لوگ نہیں کرتے۔ اس کی آنکھوں میں نمی جھلملاؤ تھی مگر اس نے سر بلند کر رکھا تھا۔ وہ رو نہیں سکتا تھا، وہ ٹوٹ نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ مرد تھا، اور مرد کی محبت کی شدت آنسوؤں میں نہیں بلکہ ضبط اور قربانی میں چھپتی ہے۔ اس کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے مگر وہ ہمت جمع کر کے بولا، دادا جی، آپ کے فیصلے کا احترام میرے بس میں نہیں، میرا دل میں دے آیا ہوں کسی اور کو۔ میں علیزے کی کوئی جگہ نہیں، میں اپنی محبت نہیں چھوڑ سکتا۔ کمرہ جیسے لرزا اٹھا تھا، سب کی سانسیں رک سی گئی تھیں، ایک ایک چہرہ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ بی جان نے آنکھیں بند کر کے آہ بھری، اس نے دل میں زہیب کے لیے محبت اور بھی بڑھ گئی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اب یہ لڑائی آسان نہیں۔ حمید اور ریبی نے اپنی مٹھی بھینچی، ان کی رگیں ابھر آئیں۔ وہ اپنے پوتے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے اور وہی ضد تھی۔ 30 برس پرانے زخم دہرائے جا رہے تھے۔ کمرے کی فضا اتنی گمبھیر ہو گئی کہ سب کو سانس لینا دشوار لگنے لگا، مگر وہ اب بھی سیدھا کھڑا تھا جیسے کسی طوفان کے بیچ ایک مضبوط ستون۔ یہ صرف محبت نہیں تھی، یہ ایک مرد کی عزت نفس، اس کے خواب اور اس کی تاریخ کا فیصلہ تھا۔ حمید اور ایبی کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی، تمہیں کسی ایک کو چننا ہوگا زہیب، یا تو وہ لڑکی یا پھر اپنا خاندان، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، ہر سانس رک گئی، سب کی نظریں زہیب پر جم گئی۔ زہیب نے ایک لمحے کو آنکھیں موند لی، چہرے پر قہر، درد کا عجیب امتزاج چھلک رہا تھا، آنکھوں کی گوشے سرخ ہو گئے تھے۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو ان میں زخمی تاثر تھا، جیسے کوئی سپاہی زخموں کے باوجود اپنی جگہ پر ڈٹا ہو۔ اس نے دھیرے مگر مضبوط لہجے میں کہا، دادا جی، میں اپنا خاندان چنوں گا کیونکہ میں اپنا فرض نہیں چھوڑ سکتا، لیکن میری زندگی میں وہ لڑکی نہیں آئے گی تو علیزے بھی نہیں آئے گی، اور نہ کوئی اور۔ میں نے اللہ سے صرف ایک عورت کو مانگا ہے اور وہ میری محبت ہے۔ یہ جملے بجلی کی طرح گرے، سب کے دل دہل گئے، کمرے کی فضا میں لرزا سا دوڑ گیا۔ زہیب کے الفاظ ختم ہوتے ہی وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ زور سے بند ہوا، سب لوگ ساکت رہ گئے، بی جان کے ہونٹ کانپنے لگے، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکلے، اور وہ بستر کے کونے پر بیٹھ گئے۔ ان کے لبوں پر صرف ایک ہی فقرہ لرز رہا تھا، یا اللہ، کیا زہیب کبھی نکاح نہیں کرے گا؟ میمونہ بیگم نے روتی ہوئی شیریں کو گلے لگایا جو بھائی کی تکلیف پر دل برداشت نہ ہو رہی تھی، مگر میمونہ بیگم کی اپنی ہچکی بندھی ہوئی تھی۔ شازیہ کا چہرہ سفید پڑ گیا، اور سب سے بڑھ کر حمید اور ایبی۔ وہ خود اپنے وجود کی طرف دیکھنے لگے۔ چند لمحے بعد ان کی بھاری آواز آئی جو اب ٹوٹی ہوئی سی لگ رہی تھی، سب جا سکتے ہیں۔ سب ایک ایک کر کے کمرے سے نکل گئے۔ حمید اور ایبی اپنی کرسی پر بیٹھے رہ گئے تھے، اپنے عزیز پوتے کو تکلیف کے اس مرحلے پر کھڑا کر کے ان کی اپنی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔
मगर वो अपने आंसू किसी को नहीं दिखा सके। वो खानदान के सतून थे और सतून कभी कमजोर नहीं दिखते। ज़ुहैब अपने बेड पर बेसुध पड़ा था। सांसें भारी, चेहरा पसीने और आंसुओं से भीगा हुआ, वो दर्द से कराह रहा था, जैसे कोई अंदरूनी जख्म इसे चीर रहा हो। वैसी कैफियत में नींद की वादियों में उतर चुका था। रात के किसी पहर इसकी आंख खुल गई, दिल का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। वो वजू करके तहज्जुद अदा करने लगा। आंसू रुखसारों पर बह रहे थे। इसके हाथ आसमान की तरफ उठे हुए थे। हिचकियों के दरमियान इसकी दुआ फिजा में लरस रही थी। गमों से फट चुका है दिल, और ये रूह भी जख्मी है। न अपना न पराया, कोई अब सबसे ही दूरी है। भर जाए जख्म जिससे वो मरहम अब अता कर दे। या अल्लाह, अगर मेरी मोहब्बत मेरे नसीब में है तो मुझे वो अता कर दे, और अगर नहीं है तो मुझे सब्र अता कर दे। कमरा खामोश था, मगर इसकी खामोशी में इसके आंसू और दुआओं की सदा गूंज रही थी। ये वो अल्फाज थे जो ज़ुहैब और रबी की जुबान से नहीं, बल्कि इसके दिल के टुकड़ों से निकल रहे थे। अल्लाह के हुजूर ज़ारो कतार रोते हुए ज़रीश इब्राहीम को मांगने वाले ज़ुहैब और रबी की ये दुआ तारीख में याद रखी जाने वाली थी। ये कोई आम ख्वाहिश नहीं थी। ये एक मोमिन दिल की वो सदा थी जो अपने रब को मुखातिब करती है। वो रब जिसके इल्म में सब कुछ है, जिसके हाथों में तकदीर है, और जिसके रहमो करम से ही दिलों के रिश्ते जुड़ते हैं। ज़ुहैब और रबी की ये दुआ महज मोहब्बत के इकरार की नहीं थी, बल्कि इस मोहब्बत की गवाही थी जो पाकीज़गी से लबरेज सब्र से जुड़ी और तकदीर के सुपुर्द थी। ये सिर्फ एक जुमला न था, ये एक जख्मी दिल की वो आखिरी पुकार थी। ज़ुहैब और रबी के लबों पर ये दुआ नहीं, ये इसकी रूह की तड़प थी, जो सजदे में बहकर आसमान की तरफ जा रही थी। आज ये दुआ बता रही थी कि एक मोमिन मर्द की सबसे बड़ी ताकत इसका सजदा है। और वो मोमिन मर्द जब ज़रीश इब्राहीम को अल्लाह के सामने सजदे में मांग रहा था, तो ये ऐलान हो रहा था कि इसका दिल गवाह है। मोहब्बत गुनाह नहीं अगर पाकीज़गी से जुड़ी हो, रिश्ता दुनिया का नहीं अगर वो रब की रजा से जुड़ा हो, और दुआ कभी खाली नहीं जाती अगर वो दिल की गहराइयों से निकली हो। और एक मोमिना औरत के लिए इसकी सबसे बड़ी इज्जत ये है कि वो कोई मर्द इसको अल्लाह के दर पर जाकर मांगे। ये वो लम्हा था जब जज्बात भी मुकद्दस हो गए, आंसू भी इबादत बन गए, और मोहब्बत भी दुआ का रूप धार गई। ज़ुहैब और रबी के बहते आंसू फर्श को तर कर रहे थे, मगर अर्श इन आंसुओं की खुशबू से महक उठा था। इसके अल्फाज आसमान पर नक्श हो रहे थे, गोया फरिश्ते कह रहे हों आमीन। ये वो दुआ थी जो एक मर्द ने अपनी मोहब्बत नहीं, अपनी ईमान के सदक़े मांगी थी। ये दुआ मोहब्बत की नहीं, बल्कि एक दास्तान वफा की बुनियाद थी, जहाँ सब्र और दुआ का संगम था, और जहाँ एक पाक दामन मोमिना औरत के लिए एक मोमिन मर्द की सच्ची मोहब्बत और चाहत क़यामत तक मिसाल बनने वाली थी। आज वो बहुत खुश थी। मास्टर्स का आखिरी पेपर था, और दिल हल्का फुल्का जैसे कैदी रिहाई की तरफ बढ़ रहा हो। वजू करके बड़ी मोहब्बत से अबाया और हल्का सा हिजाब पहना, शीशे में अपनी झिझकती हुई मुस्कुराहट देखी, और बैग संभालती हुई ड्राइंग रूम में आ गई। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही इसके कदम रुक गए। नालिनी बेगम और रोहिला ज़ुहैब के मौजू पर सरगोशियों में लगी हुई थी। दोनों के होंठों पर अजीब सी मरमरी मुस्कुराहट थी। जरीश ने कदम पीछे खींचा, दिल में हल्का सा खटका जागा, और फिर जो इसने सुना वो इसकी कान की लकीरें तक सुर्ख हो गए। वो मुस्कुराहट छुपाती बाहर को भागी, पीछे फौरन दोनों औरतों के कहके गूंजे थे। रोहिला ने आंख दबाई और नालिनी बेगम के कान के करीब आकर कुछ कहा, मगर इस कमरे में एक और आंख थी। जी हाँ, मरियम, जो किताब के पीछे से दुनिया देखने में माहिर थी। किताब के जिल्द के पीछे इसने बार बार छांक छांक कर सब कुछ सुन लिया था। नालिनी बेगम ने आहिस्ता से रोहिला को कहा, आज जरीश के आने के बाद मैं रेयान से इसके बारे में बात करना चाहती हूँ। इससे पहले कि मैं बात मुकम्मल होती, किताब के पीछे से मरियम की छोटी सी नाक और हंसता हुआ चेहरा बाहर आया। वो बोली, हाँ हाँ अम्मी, जल्दी बात कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि ज़ुहैब भाई की कोई अंग्रेज नहीं पसंद आ जाए। वैसे भी मैंने सुना है कि अंग्रेजनियों को हमारे हिंदुस्तानी मर्द बहुत पसंद आते हैं, और हमारे ज़ुहैब भाई तो हैं ही इतने हैंडसम माशाल्लाह से। ये सुनकर नालिनी बेगम का खून खौल उठा। उन्होंने मेज पर हाथ मारा और गुस्से से बोली, मरियम। वो फिर अपनी कुर्सी से उठी और लपक कर उसकी तरफ बढ़ी। मरियम की आंखें गोल हो गईं, जैसे खरगोश बिल्ली को देख ले। उसने फौरन दांत निकालकर शरारती अंदाज में मुस्कुराया और झटपट किताब बंद करके भाग खड़ी हुई। पीछे नालिनी बेगम के कदमों की चाप और रोहिला का दबाया हुआ हंसी का झटका, और ड्राइंग रूम की दीवारें भी शायद दिल ही दिल में कह रही थी, ये कमरा पढ़ाई से ज्यादा खानदानी ड्रामों के लिए ही बनाया गया है। यूनिवर्सिटी के बाहर हुजूम था। तलबा खुशी खुशी अपने आखिरी पेपर्स के बाद बाहर निकल रहे थे।
زریش اور منہا بھی ہنستی کھیلتی دروازے سے باہر آئی۔ زریش کے چہرے پر خوشی صاف چلک رہی تھی، جیسے بوجھ اتر گیا ہو۔ چلتے چلتے زریش اچانک رک گئی۔ یہ وہی جگہ تھی، وہی پوائنٹ جہاں کبھی زہیب نے گاڑی روک کر انہیں لفٹ دی تھی۔ زریش کی نظریں لمحہ پر کو ٹھہر گئی، ہونٹوں پر ایک بے اختیار سی مسکراہٹ ابھر آئی، وہ جیسے لمحے کے لیے گم ہو گئی ہو۔ پیچھے چلتی منہا نے یہ منظر دیکھا، شرارت اس کی آنکھوں میں ناچنے لگی۔ آہستہ سے زریش کے قدم قریب آ کر اس نے ہونٹ دبائے اور اچانک بولی، آئے زہیب بھائی، یہ زریش ہے۔ زریش کے پیروں تلے زمین سرک گئی، وہ چونک کر منہا کی طرف مڑی اور ہقلاتے ہوئے بولی، زہیب؟ منہا نے اتنا زور دکا کہہ کر لگایا کہ ارد گرد کے لوگ بھی چونک کر ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ وہ ہنستے ہی چلی جا رہی تھی۔ زریش کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، وہ منہ پھلائے آگے بڑھ رہی تھی۔ منہا ہنسی روکتے ہوئے بھاگ کر اس کے پاس آئی اور بازو پکڑتے ہوئے بولی، ارے یار سوری، بس مذاق کر رہی تھی، اتنا برا ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ زریش نے غصے سے گھورا اور کہا، مذاق کے لیے یہی ٹاپک ملا تھا تمہیں؟ منہا نے پھر آنکھوں میں شرارت بھر کر کہا، کیوں، جناب کی یاد آ رہی ہے کیا؟ زریش کا غصہ ساتویں آسمان پر جا پہنچا تھا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، منہا، وہ میرے لیے نامحرم ہے، تم آج کے بعد ان کے نام کا مذاق میرے ساتھ مت کرنا۔ منہا ایک دم سنجیدہ ہو گئی، اس کی شوخی جیسے لمحے میں اڑ گئی۔ آنکھیں نیچے کر کے آہستہ سے بولی، سوری زریش، واقعی مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زریش نے ہلکی سے سانس لی اور پھر چہرے پر نرمی لاتے ہوئے مسکرا کر کہا، چلو معاف کیا۔ ماحول پھر ہلکا ہو گیا۔ منہا نے فوراً موقع غنیمت جانا اور شرارت سے اس کے چہرے کے قریب جھکتے ہوئے کہا، لیکن سچ بتاؤ، تمہیں یاد تو آ رہی ہے نا؟ یہ سنتے ہی زریش نے بھویں تانی اور اس کے پیچھے بھاگی۔ منہا زور زور سے ہنستی ہوئی آگے دوڑ گئی اور یونیورسٹی کے باہر کا منظر ایک بار پھر ہنسی، شرارت اور دوستی کی معصوم خوشبو سے بھر گیا۔ بڑے سے ڈرائنگ ٹیبل پر سب اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ ایک طرف اپنی روایتی سربراہی کرسی پر حمید اور ایبی پورے روب و دبدبے کے ساتھ، اور ان کے بالکل سامنے دوسری سربراہی کرسی پر ایسے براجمان جیسے وہ کرسی خالی خاص اسی کی قد کے حساب سے بنی ہو۔ زہیب اور ایبی، چائے کی بھاپ، براؤن بریڈ آملیٹ اور خاندانی سیاست سب ایک ساتھ میز پر موجود تھا۔ حمید اور ایبی نے ہلکا سا گلا صاف کیا، پورے ہال میں جیسے گھنٹی بجی ہو۔ نبیلہ سفیر اور علیزے کے ساتھ کینیڈا پہنچ چکی ہے، ڈرائیور انہیں لینے گیا ہے۔ انہوں نے آنکھوں کے کونے سے زہیب کو دیکھا۔ زہیب نے پلیٹ میں چمچ رکھتے ہوئے دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ تو بہت اچھا ہوا نا دادا جی، فون پر انکار کرنا تھوڑا آکورڈ سا لگتا ہے۔ اب پھپھو آ گئی ہیں تو آپ انہیں سامنے سے انکار کر کے میرا فیصلہ سنا سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی ہال میں ہنسی دبانے کی کوشش میں کئی چہرے پھڑک اٹھے۔ حمید اور ایبی کا چہرہ مگر سرخ ہو گیا اور انہیں کے انداز میں ان سے باتیں کر رہا تھا۔ زہیب، وہ بھڑ کے، علیزے تمہیں پسند کرتی ہے، میری اکلوتی نواسی ہے، اس کا دل مت توڑو۔ زہیب نے سر اٹھا کر سکون سے کہا، دادا جی، کیا میں آپ کا اکلوتا پوتا نہیں ہوں؟ آپ میرا دل نہ توڑے۔ یہ جملہ سنتے ہی پورا اور ایبی مینشن جیسے اندر ہی اندر محفوظ ہو رہا تھا۔ کسی نے پانی کا گلاس اٹھا کر منہ چھپایا، کسی نے نیپکن سے ناک پونچھنے کا ڈرامہ کیا، لیکن ہر چہرے پر ہنسی کے بل کھل رہے تھے۔ یہ پہلوانی صرف دو لوگوں کے بیچ تھی۔ جواب دینے کی ہمت خاندان میں کسی اور کو نصیب نہ ہوئی تھی۔ ان کے بیٹے تک ان کے سامنے کانپتے تھے، لیکن زہیب اور ایبی، یہ وہ واحد تھا جو دادا کے ہر تیر کو پلٹ کر کہکے کے ساتھ واپس بھیج دیتا تھا۔ اور تبھی خادم نے آ کر اطلاع دی، بیگم صاحبہ، نبیلہ اور ایبی اپنے بچوں کے ساتھ ابھی بھی گھر پہنچی ہے۔ پورے ہال کا ماحول بدل گیا۔ کچھ چہرے مزید سنجیدہ ہو گئے، کچھ چائے کے کپ میں ہی اپنی ہنسی گھونٹ لی۔ اب خاندانی ڈرامے کا اگلا ایکٹ شروع ہونے والا تھا۔ نبیلہ اور ایبی سب کے گلے مل رہی تھی۔ علیزے نے بس ایک جھلک زہیب کی طرف ڈالی اور فوراً نظریں چکا لی۔ زہیب نبیلہ اور سفیر سے مل کر بڑے آرام سے اپنی سربراہی کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا، جیسے وہ کسی فلم کا تماشائی شو دیکھ رہا ہو اور یہ سب اس کے سامنے اسٹیج پر پرفارم کر رہی ہوں۔ علیزے نے بات نہ کرنا کسی کو عجیب نہیں لگا، کیونکہ سب جانتے تھے زہیب اپنی تمام کزنوں کو قابل احترام سمجھتا ہے۔ سلام دعا، بس اس سے آگے دو انچیز ہو۔ لیکن علیزے نے برا منہ بنایا۔ اس نے اندر ہی اندر منہ بسور کر سوچا، پہلے تو اسلامک حدود کا خیال کر کے بات نہیں کرتے تھے مجھ سے، پر اب تو ہماری منگنی ہونے والی ہے،
कम से कम मेरा हाल पूछना तो बनता है। इतना ही में शीरीन कचीलों की तरह उछलती हुई कूदती सीधा सफीर के पास पहुंची। मासूम सी गुस्से वाली शरारत भरी शक्ल बनाकर बोली, हाँ जी जनाब, फोन कहाँ बिजी था आपका? सफीर ने अंदर ही अंदर आह भरी, लो जी, आज तो फंस गए, ऑफिस की कॉल थी। शीरी ने भवें उचकाते हुए मोबाइल वापस थमाया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा फोन चेक करना चाहती हूँ? तुम्हें ऐसी लगती हूँ मैं? फिर मुंह फुलाकर बोली, सुनो, मैंने दादाजी से कह दिया है जब तक तुम मुझे लंदन घुमाने का वादा नहीं करोगे मेरी रुखसती नहीं होगी। सफीर ने सर पीटने वाला अंदाज बनाया। फॉर गॉड सेक यार, मुझे छुट्टी नहीं मिलती। शीरी ने नाक चढ़ाकर गुस्से से कहा, अच्छा, अभी क्या तुम रोज जापान की फ्लाइट पकड़कर ऑफिस जाओगे और शाम को कनाडा वापस आ जाओगे? कनाडा आने के लिए तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी और लंदन के लिए नहीं मिलती, हाँ? सफीर हंसते हुए बोला, कनाडा में तुम रहती हो ना, इसलिए कनाडा के लिए छुट्टी मिल गई। अब लंदन में कौन है भला मेरा? शीरी ने दांत किचकिचाते हुए उंगली सीधी इसके सामने की। तो इनसे कहो मेरी बीवी लंदन में मुझसे मिलना चाहती है। सफीर ने दोनों हाथ सरेंडर की तरह ऊपर उठा दिए। मैडम, आपसे जीतना नामुमकिन है। पूरा कमरा हंसी से गूंज उठा था और जुहेब अपनी कुर्सी पर बैठा मुस्कुराते हुए सोच रहा था। तभी हमीद और रेवी की नजर जुहेब पर जा पड़ी। जुहेब चुपके से हाथ की उंगली से मैं आए का इशारा करने लगा। गोया पूछ रहा हूं मैं कहूं या फूफो से, या आप खुद कहेंगे? हमीद और रेवी ने ऐसी नजरों से घूरा जैसे कह रहे हूं, खबरदार जुबान खोली तो खैर नहीं। जुहेब हल्की मुस्कुराहट के साथ उठा और बड़े स्टाइल से हॉल छोड़ गया। इसकी चाल में ऐसा स्वैग था जैसे वो कह रहा हो, अब भुगतो मैं तो क्या। दोपहर जोहर की नमाज के बाद ड्राइंग टेबल पर सब खाने के लिए जमा थे। नबीला बेगम ने आराम से सालन की प्लेट रखते हुए पूछा, अरे जुहेब कहाँ है? बस ये सवाल सुनते ही मेज पर एक खामोशी छा गई। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हफ्सा बेगम ने चम्मच रोक लिया, बीचा ने पानी का ग्लास पकड़ लिया और मैमुना बेगम ने नजरें प्लेट में गाड़ ली। हमीद और एमी ने अंदर ही अंदर गहरी सांस ली। वो समझ चुके थे जब तक अलीजे सामने बैठी है तब तक तो वो यहाँ कदम नहीं रखने वाला। अभी मेज पर माहौल कुछ इस तरह लग रहा था जैसे सबको अचानक तमाशबीन बनाया गया हो। कभी एक दूसरे को देखते, कभी प्लेट को और कभी छत को, लेकिन सबके दिल में एक सवाल गूंज रहा था, अब क्या जवाब देना है? शाम की चाय के साथ मेज पर सब बैठे लोग इस फैसले पर मुत्तफिक हो चुके थे, जुमे की असर के बाद जुहेब और एलिजे की मंगनी होगी। और सबसे बड़ी खैर हैरत ये कि खुद जुहेब तो इस फैसले की खबर तक ना थे। गोया इसकी जिंदगी का फैसला ऐसे लिख दिया गया था जैसे वो कोई लफ्ज ही ना हो इस कहानी में। बीजान ने घबरा कर कहा, हमीद साहब, जुहेब की जिंदगी का इतना बड़ा दिन है और रोहिला, वो तो जुहेब की खाला है, इसके बगैर सब अधूरा लगेगा और इसे इतला जरूर देनी चाहिए और जुहेब भी नाराज हो सकता है। हमीद साहब ने संजीदगी से सर हिलाया, जी, दावतनामा रोहिला और जुहेब के मामों को लाजमी जाना चाहिए। जुमे से पहले सबको कनाडा पहुंचना होगा। यह खानदान का मामला है और पर्द का होना जरूरी है। ये भूल गए थे कि जिस लड़की से जुहेब ने मोहब्बत का दावा किया है वो भी इसी खानदान का ही कोई फर्द है और वो जुहेब और एबी की दुखती रगों पर अपना अपना पैर रखने जा रहे थे। पेपर खत्म होने के बाद वो खुशखुशी घर लौटी, मगर जैसे ही ड्राइंग हॉल में कदम रखा सामने रियान साहब, नालिनी बेगम, रोहिला, मरियम, अबीहा, अहमद सब बैठे नजर आए। सबकी मुस्कुराहटों ने इसके कदम रोक दिए। रोहिला ने मुस्कुराते हुए कहा, जरीश, मैं तुम्हारे सामने एक बात रखना चाहती हूँ। रियान साहब की तरफ देखकर बोली, भाई, मैं जुहेब के लिए आपसे जरीश का हाथ मांगना चाहती हूँ। हॉल की फिजा जैसे खुशी से भर गई, सबकी मुस्कुराहटें और गहरी हो गई। जरीश का चेहरा शर्म से लाल, एकदम टमाटर सा हो गया। रियान साहब ने नर्म लहजे में कहा, अगर जरीश को एतराज ना हो तो मैं भी राजी हूँ। रोहिला ने शरारत से जरीश को देखा, एतराज? भाई, आप देख नहीं रहे कैसे लाल टमाटर बनी बैठी है जुहेब के नाम पर? मरियम और अबीहा ने अपनी हंसी दबाई। इनका दिल चाह रहा था कि जोर जोर से कह के मारे। नालिनी बेगम ने बराह रास्त पूछ ही लिया, जरीश, क्या तुम जुहेब से निकाह के लिए राजी हो? जरीश का दिल चाहा जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। इसके झुके हुए चेहरे, लरसती पलकों और खामोशी ने इसके इकरार की गवाही दे दी। सबके कह के गूंजने लगे। अचानक फोन की घंटी बजी। रोहिला का फोन बजा। स्क्रीन पर हाजरा बीबी का नाम जगमगा रहा था। रोहिला ने खुशी से कहा, लो भाई, जुहेब की दादी की कॉल है, इन्हें भी खुशखबरी सुना कर दो कि बहू मिल गई है।
कॉल रिसीव हुई। सलाम दुआ के बाद दूसरी तरफ से हाजरा बीबी की पुरजोश आवाज आई, खुशखबरी है रोहिला। रोहिला भी मुस्कुराकर बोली, मैं भी आपको खुशखबरी देने वाली थी, लेकिन पहले आप बताइए। हाजरा बीबी ने कहा, रोहिला तुम जुहेब के मामू के घर ही हो ना? फोन स्पीकर पर कर दो, सबको सुनानी है खुशखबरी। फोन स्पीकर पर आया और सबकी समातों में हाजरा बीबी की आवाज गूंजी, रोहिला तुम और तुम्हारे दोनों भाई अपने सारे खानदान के साथ जुमे से पहले कनाडा पहुंच जाओ। तारीनी बेगम ने फौरन पूछा, खैरियत है, कोई खास बात? जवाब में हाजरा बीबी की आवाज में एक अजीब फख्र और ऐलान था, जी नालिनी, खास बात है। आने वाले जुमा को असर के बाद मेरी नवाजी अलीजे नबीला की बेटी और जोहेब की मंगनी है। इंशाअल्लाह निकाह की तारीख भी इसी दिन तय हो जाएगी। ये सुनना था कि हॉल की फिजा जैसे टूट कर बिखर गई। जरीश इब्राहिम पर तो जैसे आसमान गिरा था, इसकी आंखों में आंसू भर गए। अबिया और मरियम तड़प उठी, लेकिन जरीश अपनी इजाजत के बगैर अब अपने आंसू बाहर नहीं आने देती थी। वो कमरे में जाकर खुद को बंद कर चुकी थी। हॉल में बाकी सब भी सख्ते में थे। कोई अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। फोन की दूसरी तरफ से हाजरा बीबी की आवाज उभरी, हेलो रोहिला। रोहिला ने टूटे हुए लहजे में कहा, जुहेब की मंगनी तय हो गई और आप हमें अब बता रही हैं, बल्कि बता नहीं रही, बस दावत दे रही हैं। हाजरा बीबी ने अफसरदा आवाज आई, माफ करना रोहिला, सब कुछ बहुत अचानक हुआ। कल रात ही हमीद साहब ने फैसला सुनाया। रोहिला की आंखों में नमी थी, इसके लहजे में गिरा। वो इनकार करना चाहती थी मगर जुबान साथ नहीं दे रही थी। रियान साहब ने फौरन बात संभाली, जी हाजरा बीबी, हम सब जरूर आएंगे। मैं भाई साहब को भी इतला दे देता हूँ। आप फिक्र ना करें। कॉल बंद हो चुकी थी, मगर कमरे में सिर्फ एक ही कैफियत थी, सन्नाटा और दुख। रियान साहब दिल पर जब्त करके बोले, अहमद, फौरन सबकी कनाडा की फ्लाइट बुक करो, हमें जुमा से पहले वहां पहुंचना है। कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। सब हैरानी से रियान साहब को देख रहे थे। रोहिला के लब कपकपाए और दुख भरी आवाज में बोली, भाई ये आप क्या कह रहे हैं? इन लोगों ने सब कुछ खुद ही तय कर लिया और हमें बस दावत दे रहे हैं कि कब आना है। क्या हम जुहेब के कुछ नहीं लगते? आपने जरीश को देखा इसकी हालत? नहीं भाई, हम नहीं जाएंगे वहां। और जुहेब, जुहेब से तो मैं अब कभी बात नहीं करूंगी। इसे ये तक जरूरी न लगा कि मुझे बताए। इनके लहजे की तलखी और टूटे दिल ने कमरे का माहौल मजीद बोझल कर दिया। रियान साहब ने नर्म लहजे में बहन को समझाया, रोहिला जज्बात में फैसला नहीं करते, ये खानदान का मामला है। अगर हम खुद को अलग कर लेंगे तो बात और बिगड़ जाएगी। सब्र रखो और अल्लाह पर छोड़ दो। रोहिला खामोश हो गई, मगर इनकी आंखों में नमी बाकी थी। सब सोने जा चुके थे। अंधेरों में तन्हा बैठी जरीश की कैफियत नाकाबिले बयां थी। इसकी आंखें मुसलसल भीग रही थी, लेकिन वो आवाज दबाए अपने रब के सामने सिसक रही थी ताकि कोई और सुन ना ले। कभी वो अपने तकिए में मुंह छुपाकर सिसकियां भरती, कभी छत को देखते देखते दिल ही दिल में रब से बातें करती। या अल्लाह, वो बार बार माजी के लम्हे दोहरा रही थी। सुहेब की मुस्कुराहट, इसकी निगाहों की संजीदगी, सब कुछ याद आकर दिल को चीर रहा था। आंखों में आंसुओं की थकन थी, लेकिन दिल में अजीब सी बेचैनी। प्यास लगी तो वो चुपके से किचन की तरफ बढ़ी। फ्रिज खोलकर पानी का ग्लास निकाला ही था कि अचानक ड्राइंग रूम से फोन की घंटी बजी। सन्नाटा टूट गया। जरीश चौंकी, से मालूम था सब सो रहे हैं। फोन बजता रहा। वो हिचकिचाहट के साथ ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी। रोहिला का फोन मेज पर रखा था। इसने फोन उठाया और स्क्रीन पर नजर पड़ी। स्क्रीन पर जगमगाता नाम लिखा था, सुहेब कनाडा। जरीश के कदम वहीं जम गए। दिल की धड़कनें कानों में गूंजने लगी। सांस जैसे रुक गई। वो सदमे और तकलीफ के आलम में बेहिस खड़ी रह गई। ग्लास इसके हाथ से छूटते छूटते बचा। इसकी आंखों में बेख्तियार आंसू भर आए। इसे तलखी से सर झटका और फोन रखने वही वाली थी कि कॉल रिसीव हो गई। दूसरी तरफ से जुहेब के सलाम की आवाज आई, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे है खाला? जरीश ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ से जुहेब की हेलो की आवाज गूंजी और जरीश इसकी आवाज सुनकर पत्थर बनी खड़ी थी। इसकी आवाज रुक गई थी। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।